بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ اردو گریڈ 7، آج ہم اس کا لیکچر نمبر 8 کریں گے۔ بچوں، سب سے پہلے آپ فہرست مضامین اوپن کریں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آج ہمارے لیکچر میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی۔ آج ہم سبق نمبر 8 آگے بڑھو آگے بڑھو مدد کرو کریں گے۔ پیج نمبر 42 پہ ہے۔ پھر ہم اس کے معنی سیکھیں گے، سوالات کے جوابات لکھنا اور جملے مکمل کرنا کریں گے، سبق کے اہم نکات سنانا اور دیے ہوئے موضوع پر بات چیت کرنا ہوگا، روزمرہ اور محاورے کا تصور ہوگا اور تذکیر و تانیث کا تصور بھی ہوگا، اور پھر دیے ہوئے موضوع پر لکھنا، اور پھر ابتدائی طبی امداد کے طریقے سیکھنا اور فرسٹ ایڈ باکس بنانا، یہ آپ کی عملی سرگرمی میں شامل ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے آپ پیج نمبر 42 اوپن کریں گے۔ پیج نمبر 42 اوپن کریں گے۔ ہمارا آج کا سبق ہے سبق نمبر 8 آگے بڑھو مدد کرو۔ اس کے اہم مقاصد میں ہیں ابتدائی طبی امداد کی اہمیت اور طریقوں کے بارے میں جاننا، سن کر معلومات اخذ کر سکیں اور آپ ان کے جواب کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر سکنا، معلومات کو بیان کرتے ہوئے اپنے رد عمل کو بھی شامل گفتگو کرنا، عبارت کو روانی، زیر و بم، درست لہجے، شدت اور مناسب رفتار کے ساتھ مسلسل پڑھ سکنا، اخبارات اور رسائل کے انداز تحریر نقل کر سکیں اور کیا، کب اور کیسے جیسے سوالات کے جواب تحریر کرنا، روزمرہ اور محاورہ میں امتیاز کر سکیں۔ بچوں، سب سے پہلے اس کے اہم الفاظ میں دیکھیے: تصادم، احتمال، تنفس، ریسکیو، انہماک، محلول، غیر موصل۔ پڑھنے سے پہلے آپ سے میں 2 سوال کروں۔ کسی بھی حادثے کی صورت میں سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال ہے، مدد فراہم کرنے کے چند طریقوں کے بارے میں بتائیں۔ جب آپ ان چیزوں پر غور کریں گے تو آپ خود ہی ان سوالوں کے جواب بھی تلاش کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو میں سب سے پہلے اس عبارت کی ریڈنگ آپ کے سامنے کروں گی، اس کے بعد ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ اس سبق میں کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں۔ محلے کے سب بچے کھیل کے میدان میں ثاقب بھائی کا انتظار کر رہے تھے۔ ثاقب بھائی نہ صرف مختلف کھیل کھیلنے میں ان کا ساتھ دیتے تھے بلکہ اکثر و بیشتر انہیں اچھی باتیں بھی بتایا کرتے تھے۔ شام ڈھلنے کو تھی مگر ثاقب بھائی ابھی تک نہیں آئے تھے، اس لیے بچے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ اگلے دن بچے جیسے ہی میدان میں پہنچے، ثاقب بھائی ان سے پہلے وہاں موجود تھے۔ سب بچوں نے خوشی سے انہیں سلام کیا اور گزشتہ روز نہ آنے کی وجہ دریافت کی۔ دریافت کرنا یعنی پوچھنا۔ ثاقب بھائی، میں کل ادھر ہی آ رہا تھا کہ اچانک راستے میں ایک حادثہ پیش آ گیا۔ تیز رفتاری کی وجہ سے 2 موٹر سائیکلوں کا آپس میں تصادم ہو گیا۔ تصادم کا مطلب ہے آپس میں وہ ٹکرا گئے اور موٹر سائیکل سوار زخمی ہو گئے تھے۔ میں چند دوسرے لوگوں کی مدد سے انہیں ہسپتال لے گیا، بس اسی میں دیر ہو گئی۔ حامد: اوہ بھائی، انہیں زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ ثاقب بھائی کہہ رہے ہیں، نہیں، چوٹیں تو زیادہ لگیں لیکن بروقت طبی امداد کی وجہ سے بچت ہو گئی۔ بچت ہو گئی یعنی کہ بچ گئے۔ راشد تجسس سے: یہ طبی امداد، ابتدائی طبی امداد کیا ہوتی ہے بھائی؟ ثاقب بھائی: ابتدائی طبی امداد کا مطلب کسی بھی حادثے یا وبا کے پھوٹنے کی صورت میں فوری اور بوقت مدد فراہم کرنا ہے۔ انگریزی میں اسے فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ بچوں، آپ نے سبق کا پہلے پیج کی ریڈنگ سنی، اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ سبق ہے کس بارے میں۔ جی ہاں، تو سبق ہے ابتدائی طبی امداد کے بارے میں، اور آپ کو معلوم ہے ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ اس کو فرسٹ ایڈ بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح کے اسی فرسٹ ایڈ کے لحاظ سے فرسٹ ایڈ باکس بھی ہوتا ہے جس میں ابتدائی طور پر جو امداد دی جاتی ہے کسی بھی متاثر شخص کو، وہ اس میں اس کی ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، جیسے پٹی، مرہم، کوئی ٹیبلٹ اور کینچی،
یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، سبق میں ڈسکس کیا گیا ہے ان بچوں اور ثاقب بھائی کے درمیان، راشد بھائی کے ثاقب بھائی کے درمیان کیا ڈسکس ہوا کہ کیسے فوری طبی امداد دی جاتی ہے، اور یہ کیسے ہوا، اور یہ شروع کب ہوئی، مطلب ابتدائی طبی امداد دینا کب شروع کیا گیا، اور یہ کہتے کیسے ہیں اور کس طرح کی جاتی ہے، کس طرح یہ مدد دی جاتی ہے اور کن لوگوں کو دی جاتی ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ زخمیوں کو ابتدائی طور پر جو امداد فراہم کی جاتی ہے اسے ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں۔ اور 11ویں صدی میں سینٹ جوہن نے کچھ سپاہیوں کو باضابطہ طور پر زخمیوں کا علاج کرنا سکھایا تھا، تو اس کے بعد سے یہ چیز پوری دنیا میں اس کا دور شروع ہوا، اور اسلامی جو دور تھا اس میں تو خاص طور پر اس چیز کو زیادہ اہم سمجھا گیا، اور پھر اس کو باقاعدہ اور منظم اس کا آغاز بھی ہوا۔ 1877 میں سینٹ جوہن ایمبولینس مختلف مقامات پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے لگی۔ 4 سال بعد جنیوا میں ایک تنظیم کا قیام عمل میں آیا جس کا نام جو ہے وہ ریڈ کراس رکھا گیا، اور پھر یہ اسی کی تربیت کی ایک جدید شکل پر مبنی تنظیم تھی۔ پھر مسلم ممالک میں اسی تنظیم کا نام جو ہے وہ ہلال احمر رکھا گیا۔ ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ فراہم کرنے میں پیش ہیں، اور اسی طرح کی اسکاؤٹنگ اور گرلز گائیڈ اور ملٹری کی تنظیمیں ابتدائی طبی امداد کو مزید ترقی دے رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں جو ہیں وہ ایدی فاؤنڈیشن، الرشید ٹرسٹ اور الخدمت فاؤنڈیشن وغیرہ بھی یہ جو سرگرمیاں ہیں یہ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں اس میں بتایا گیا ہے مختلف طریقے، یعنی جب کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کو کیسے بچانا چاہیے، جب وہ پانی سے اس کو جب باہر نکالتے ہیں تو اس کو سیدھا اس کے جسم کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور الٹا یعنی پیٹ کے بل جو اس کو لٹا کر اور پھر دونوں ہاتھوں اس کی کمر کے بیچ میں رکھ کر ذرا زور ڈالیں تاکہ پھیپھڑوں میں سے پانی نکل جائے۔ پھر اسی طرح زخم لگنا، خراش وغیرہ لگنا جو ہے وہ خون بہہ رہا ہو تو اسے روکنے کے لیے زخم پر پٹی باندھ دیں، زخم والے عضو کو اونچا رکھیں تاکہ خون بہنا بند ہو جائے۔ پھر جراثیم کش محلول سے زخم کو دھوئیں، ٹیٹنس کا ٹیکا ضرور لگوائیں تاکہ زخم جو ہے وہ بگڑنے نہ پائے۔ اسی طرح کسی کی اگر ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی ہو تو اس عضو کو سیدھا رکھنے کے لیے لکڑی کی ایک چپٹی لکڑی سے اس کو باندھ دیں اور تاکہ بازو جو ہے وہ سیدھا رہے، اور زخمی کو فوری طور پر اسپتال جانے کا بندوبست بھی کریں۔ اسی طرح کسی کو اگر بجلی کے ننگے تار سے یا چلنے والی کسی مشین سے کرنٹ وغیرہ لگ جائے تو پھر لکڑی یا پلاسٹر کی مدد سے اس کو اس چیز سے الگ کریں، اور پھر اگر سانس لینے میں دشواری ہو یا سانس نہ آ رہا تو مصنوعی تنفس کا بندوبست بھی کریں، اور یہاں رہے کہ مریض کا سر باقی جسم سے تھوڑا اونچا رہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر زہریلے کیڑے یا پاگل کتے یا سانپ وغیرہ کے کاٹنے کی صورت میں فوری طور پر زخم کو جراثیم کش محلول سے دھونا چاہیے۔ زخم سے ذرا اوپر اور نیچے دونوں اطراف کس کر پٹی باندھنی چاہیے تاکہ زہر جو ہے جسم میں سرائیت نہ کر سکے۔ سانپ کا زہر بہت تیزی سے جسم میں پھیلتا ہے، اس لیے متاثرہ حصے کو نیچے کی جانب لٹکا دینا چاہیے۔ زخم کو گرم لوہے سے داغنے سے بھی زہر کے اثر کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر پوٹاشیم پر میگنیٹ یعنی لال دوائی میسر ہو تو فوری طور پر زخم پر لگا دینی چاہیے۔ پاگل کتے کے کاٹنے کی صورت میں ٹیکے ضرور لگوانے چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کے لباس میں آگ لگ جائے تو متاثرہ شخص کو فوری طور پر زمین پر لٹا کر لوٹنے لگ جائے، اس پر کمبل یا کوئی موٹا کپڑا پھینک کر آگ بجھانے کی کوشش کریں۔ اگر کمبل وغیرہ نہ ہو تو پھر ریت یا مٹی ڈالیں، پانی ہرگز نہ ڈالیں۔ متاثرہ شخص کے کپڑے کاٹ کر اتاریں اور فوری طور پر کچے آلو کا لیپ کریں یا ناریل کا تیل لگائیں، اس سے جلن جو ہے وہ کم ہوگی۔ بچوں نے اس کہانی کو یا اس سبق کو جو ہے وہ جو بچے اس سبق کے اندر تھے انہوں نے بہت ہی بھرپور طریقے سے حصہ بھی لیا، اور ان کو بہت اچھا لگا کہ انہوں نے مختلف مواقع و تدابیر سے ان کو آگاہی حاصل ہوئی۔ اب ہم اگلے پیج پہ آتے ہیں۔ ہمارے اگلے پیج پہ ہیں سوال جواب۔ پہلے الفاظ معنی ہیں: تصادم، ٹکراؤ، انہماک، محویت، سرایت کرنا، جذب
ہونا، قاصر مجبور، تنفس سانس، آگاہی جاننا شعور، سراہنا تعریف کرنا، احتمال امکان گنجائش، ترسیل بھیجنا یا فراہم کرنا۔ یہاں سوال کے جواب ہیں ابتدائی طبی امداد کا کیا مطلب ہے؟ پیج نمبر 42 پہ اس کا آنسر ہے ابتدائی طبی امداد کا مطلب کسی بھی حادثے یا وبا کے پھوٹنے کی صورت میں فوری اور بروقت مدد فراہم کرنا ہے۔ اسے انگریزی میں فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے ابتدائی طبی امداد کا باضابطہ آغاز کب اور کیسے ہوا؟ اس سوال کے جواب کے دو حصے ہیں۔ پہلا ہے 11ویں صدی میں سینٹ جوہن نے کچھ سپاہیوں کو باضابطہ طور پر زخمیوں کا علاج کرنا سکھایا۔ تو اس کے بعد یہاں نیچے دیکھیں 1877 میں سینٹ جوہن ایمبولینس مختلف مقامات پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے لگی۔ 4 سال بعد جنیوا میں ایک تنظیم کا قیام عمل میں آیا جس کا نام ریڈ کراس رکھا گیا۔ یہ اسی تربیت کی ایک جدید شکل پر مبنی تنظیم تھی۔ مسلم ممالک میں اس کا نام ہلال احمر رکھا گیا۔ اسکاؤٹنگ اور گرلز گائیڈ اور ملٹری کی تنظیمیں ابتدائی طبی امداد کو مزید ترقی دے رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں مختلف تنظیمیں ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے میں پیش ہیں جیسے عیدی فاؤنڈیشن، الرشید ٹرسٹ اور الخدمت فاؤنڈیشن۔ سوال نمبر 3 ہے بروقت طبی امداد میسر نہ ہونے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے بچوں کے خون زیادہ بہہ جانے سے موت بھی واقع ہو جاتی۔ پھر یہ دیکھیں پیج نمبر 43 میں ہے اگر بروقت ابتدائی طبی امداد فراہم نہ کی جائے تو نقصان کے شدید ہونے کا احتمال ہے، یعنی شدید نقصان ہونے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اس میں، اور ساتھ میں کیا اگر کہیں کوئی زخمی وغیرہ ہے تو پھر خون زیادہ بہنے کی صورت میں موت واقع ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے ابتدائی طبی امداد کی تربیت کا حصول کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ حادثات کی صورت میں ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے آپ کے خیال میں ابتدائی طبی امداد کی ضرورت سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے؟ 2 جگہوں کے بارے میں بتائیں۔ بچوں ابتدائی طبی امداد میں تو جیسے ایمرجنسی کی حالت جب نافذ ہوتی ہے کہیں کسی حادثے کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں اور مختلف، تو ایک تو جائے حادثہ ہے جہاں پہ حادثہ ہوا وہاں پہ وہ حادثے کی جگہ سیلاب کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، کہیں وبا کوئی پھوٹ جائے وہ بھی ہو سکتی ہے، اور ہسپتال میں جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس طرح کے کارکنان کی بہت زیادہ اور سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ اگلے پیج پہ آئیں۔ ہمارا اگلا پیج ہے ابتدائی سبق کے مطابق درست لفظ لے کر خالی جگہ پر کریں۔ ابتدائی طبی امداد کو انگریزی میں فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ حادثاتی طور پر ڈوبنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ پانی کی سطح سے بلند نہ رکھے۔ جنیوا میں قائم ہونے والی تنظیم کا نام ریڈ کراس رکھا گیا۔ جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانیت کو زندگی بخش دی۔ مسلم ممالک میں اس تنظیم کا نام ہلال احمر رکھا گیا۔ پاکستان میں حکومتی سطح پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے والے محکمے کو ریسکیو 1122 کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہوگا آپ کا سوال نمبر 4۔ آپ کسی کی رہنمائی سے اپنے بھائی یا بہن کی رہنمائی سے اور ان سے بات کر کے ابتدائی طبی امداد کے حصول کے کوئی سے 6 مواقع بتائیں، یعنی آپ کیسے مواقعوں پر ابتدائی طبی امداد کا حصول آپ کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے سبق کے اہم نکات کے بارے میں آپ ایک دوسرے کو بتائیں گے۔ یہ لکھنے والا کوسچن نہیں ہے، آپ نے صرف بتانا ہے۔ اگلا ہے جی قواعد سیکھیں۔ درج ذیل فکروں میں روزمرہ اور محاورے الگ الگ کر کے لکھیں۔ بچوں محاورے تو ہم آپ کو معلوم ہے روز نہیں بولتے، کبھی کبھار وہ بات جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو یعنی کہ ایک خاص چیز محاورہ وہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے مجازی معنی جو ہیں ہم ان میں جاتے ہیں، یعنی وہ جو سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اس کے اصل معنی کچھ اور ہوتے ہیں، جبکہ سامنے ہم جو لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور معنی ہمیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور روزمرہ وہ ہے جو ہم عام روزمرہ کی گفتگو میں ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں، جیسے عید کا چاند ہونا محاورہ ہے،
اور عید کا چاند نظر آ گیا ہے، یہ ہم روزمرہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جیسے جان سے ہاتھ دھونا محاورہ ہے اور ہاتھ دھو کر آئیں روزمرہ ہے. اسی طرح ڈوب مرنا محاورہ ہے اور مویشی سیلاب کے پانی میں ڈوب گئے روزمرہ ہے. ہاتھ پاؤں مارنا محاورہ ہے اور سائم بلا ناغہ اسکول جاتا ہے روزمرہ ہے. اگلا ہمارا پیج ہے، دیے ہوئے الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث جو ہے وہ واضح ہو جائے. تذکیر و تانیث کا آپ کو معلوم ہے کہ ہم جملوں کے ذریعے معلوم کرتے ہیں کہ کوئی مذکر ہے یا مونث. جیسے حراش لگی یا حراش آئی مونث ہے. تصادم ہوا، تصادم مذکر ہے. تدبیر مونث ہے. اشتیاق مذکر ہے. تربیت مونث ہے. تنفس مذکر ہے. مہارت مونث ہے اور ناریل مذکر ہے. تو ان کو آپ نے اسی طرح جملوں میں استعمال کرنے. سوال نمبر 8 ہے آپ کا، حادثات کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ کم از کم 5 طریقے آپ بتائیں گے. سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل صورتوں میں متاثرہ فرد یا افراد کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ یہ ہے سانپ کے کاٹنے کی صورت میں. یعنی آپ نے سب کے لیے 2 سطریں لکھی ہیں جو بک میں ہی آپ کو اس سبق میں ہی ملیں گی. کپڑوں میں آگ لگ جانے کی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ پانی میں ڈوبنے کی صورت میں. بجلی کا جھٹکا یا کرنٹ لگنے کی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ خون بہنے والی چوٹ لگنے کی صورت میں. اچھا جی، یہ تھا آپ کے سوال نمبر 9. اور آپ سوال نمبر 10 دیکھیں. اخبار میں کسی حادثے کی خبر نقل کریں اور بتائیں کہ وہ حادثہ کب، کہاں اور کیسے اور کیوں پیش آیا. آپ نے اس اخبار کا تراشا کاٹ کے اس خبر کا اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور اس کے نیچے اسی کی تفصیل بیان کرنی ہے. بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 8 اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ تمام کام بہت اچھے طریقے سے اور بہت غور سے سمجھ کر اپنی نوٹ بکس پر کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کریں گے. اپنا دھیان رکھیے گا. فی امان اللہ.